تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف کل ملک گیر احتجاج، عمران خان لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب میں عمران خان نے کہا، لٹیروں نے اپنی تجوریاں بچانے کے لیے ملک گروی رکھ دیا، عوام پر مہنگائی کا عذاب نازل کر دیا، عوام پر دن دہاڑے ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ظالم حکمران جبر اور طاقت سے عوام کو حق کی آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اداروں کو بدترین تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ خبردار کیا تھا، سنبھلتی معیشت کو عدم استحکام سے دوچار کیا گیا تو حالات بے قابو ہوں گے۔ اپنی جائیدادیں باہر رکھنے والوں کو عوام کی مشکلات کی فکر ہے، نہ ملک کے مستقبل کی۔ 2 ماہ کے واقعات نے بیرونی سازش کے ہر کردار اور اس کے اہداف پوری طرح آشکار کر دیے۔ حکومت کرنے کا موقع ملا تو پاکستان کو 110 ڈگری بدل دوں گا۔ انوکھے لاڈلے کی 4 سالہ پالیسیز کے باعث آج مہنگائی ہوئی ہے۔ لاہور تنظیم کے عہدیداروں سے گفتگو میں آصف علی زرداری نے کہا کہ آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، پورا شیئر لیں گے۔ یہ کہنا کہ پنجاب اور جی بی میں پی پی ختم ہو گئی سفید جھوٹ ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کمزور کر کے پاکستان بچانے کی کوشش کی، یہ ہماری کب سنتے ہیں جب ضرورت پڑتی۔ ابھی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل شروع ہوا ہے، جشن منانا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر مملکت ہنا ربانی گھر کی پریس کانفرنس، کہا گرے لسٹ سے نکلنا کسی ایک پارٹی کا نہیں، پاکستان کا ایجنڈا تھا، معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، جو ریاست نے کام کیا وہ قابل تعریف ہے، کریڈٹ سب کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ایسا لگا فیٹف سے نکلنا نہیں، کریڈٹ لینا اہم ہے۔ جانتے ہیں گرے لسٹ سے نکلنا کتنا مشکل کام تھا، وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جس سے اس لسٹ میں شامل ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو فون، گرے لسٹ سے نکلنے کے اہداف کی تکمیل پر مبارکباد۔ کہا وزارت خارجہ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ بلاول بھٹو کا ملک کو ہر مشکل سے نکالنے کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ہنا ربانی گھر سے سوال تو پوچھنے والا یہ ہے، کچھ شرم ہنا ربانی گھر اور نون لیگ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب فیٹف کی قانون سازی کر رہے تھے تب انہوں نے مخالفت کی۔ شیری مزاری کہتے ہیں کہ تب ان کے پاس اکثریت ہوتی تو آج پاکستان گرے لسٹ سے نہ نکل پاتا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں نون لیگ کے دور میں ڈالا گیا، آج بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈلوانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ حماد اظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے فیٹف معاملات پر قانون سازی کی، درجنوں قانون منظور کرائے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فیٹف کی 40 میں سے 13 آبزرویشنز پاکستان پوسٹ کے حوالے سے تھیں، ان کو ایڈریس کرنا مشکل ٹاسک تھا۔ مراد سعید کہتے ہیں عمران کی قیادت میں پاکستان پوسٹ نے انت تک محنت سے ممکن بنایا، اب اہداف حاصل ہو چکے تو امپورٹڈ حکومت سے اپیل ہے، سرکاری محکموں کو پھر سے بے نامی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال مت کرنا۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا آسان نہیں تھا، قانون سازی کی ضرورت تھی اور پارلیمان میں اتفاق نہیں تھا۔ ایسے میں عمران خان ہی تھے جنہوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا، منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی مکمل کی۔ گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لینے والے فیٹف سے متعلق قانون سازی کے وقت احتجاج کرتے رہے، قوانین کو سینٹ میں مسترد کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے مشترکہ اجلاس سے قوانین منظور کرائے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے ایوان سے واک آؤٹ پر وضاحتیں پیش کی۔ سندھ کے بعد پنجاب بھی شٹر گراؤ بجلی بچاؤ پالیسی پر گامزن۔ پیر سے صوبے بھر میں مارکیٹیں رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ، شادی ہالز 10 بجے اور ریسٹورانٹس رات 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبہ بھر کے تاجر رہنماؤں اور نمائندوں کی ملاقات۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں ہفتے کو تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں رعایت دی جائے گی۔ لاہور چیمبر کا قومی مفاد کے فیصلوں پر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان۔ انجمن تاجران بادامی باغ کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران، شہروں میں 6 سے 8، دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شارٹ فال 6245 میگا واٹ ہو گیا۔ عوام دل برداشتہ، کہتے ہیں 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ کہا تھا پرانا پاکستان آئے گا، اچھے دن آئیں گے، کدھر ہیں اچھے دن، کام تباہ، گزارا مشکل۔ کوئٹہ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹائر جلائے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔
پاکستان تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے مقامات کا اعلان کر دیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج بیک وقت تمام بڑے شہروں میں ہوگا۔ کراچی میں شارع قائدین، لاہور میں لبرٹی چوک پر احتجاج ہوگا، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر اور پشاور میں ہشت نگری کے مقام پر کھلاڑی جمع ہوں گے۔ اسلام آباد کا مرکزی احتجاج F9 پارک اور راولپنڈی کا کمرشل مارکیٹ میں ہوگا۔ شیخ رشید کا لال حویلی پر بھی احتجاج کا اعلان، کہا راولپنڈی والوں کے ساتھ لال حویلی پر کپتان کا خطاب سنیں گے۔ اسد قیصر کی قوم سے مہنگائی کے خلاف احتجاج میں عمران خان کا ساتھ دینے کی اپیل۔ لالی پاپ فیکٹری مالک عوام کو لالی پاپ نہ دیں، 20 چھوڑیں 50,000 تنخواہ والے کا ماہانہ بجٹ بنا کر دکھائیں۔ عمران اسماعیل کا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو چیلنج، کہا کہ ان کا نالائقی میں تجربہ ہے، یہ نالائق اعلیٰ ہیں۔ مفتاح اسماعیل کے ٹی وی پر آتے ہی لوگ پیٹرول پمپ کی طرف بھاگتے ہیں۔ 70 روپے پر پیٹرول لانے کا دعویٰ کرنے والے 270 روپے پیٹرول کرنے والے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ زمین بوس ہو چکی ہے۔ چند ماہ بھی موجودہ حکومت رہی تو ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ شہباز حکومت میں مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ایک ہفتے کے دوران چکن، گوشت، آلو، پیاز مہنگے ہو گئے۔ دالیں، آٹا، مرچ، گھی، پیٹرول، ڈیزل اور LPG سمیت 36 اشیاء کے نرخوں میں اضافہ ہوا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 3.38% ریکارڈ کی گئی۔ رواں ہفتے صرف 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 9 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ریلوے نے ایک ہفتے میں دوسری بار کرائے بڑھا دیے۔ مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 5 اور فریٹ کے کرایوں میں 10% اضافہ۔ اطلاق 21 جون سے ہوگا۔ کراچی کا بزرگ شہری مہنگائی کے ستائے غریب عوام کا مسیحا بن گیا۔ اورنگی نمبر 5 میں پیٹرول پمپ پر بزرگ شہری نے 90 کے قریب رکشہ اور موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول کا تحفہ دیا۔ فی کا 700 روپے کا پیٹرول دلوا کر رقم کی ادائیگی اپنی جیب سے کرتا رہا۔ لوگ بزرگ کی ویڈیو بنانے لگے تو سختی سے منع کر دیا۔ پیٹرول کا تحفہ دے کر بزرگ شہری ایسے غائب ہوئے جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کراچی کی سیشن کورٹ کا ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم، شہری کی درخواست منظور کر لی۔ پولیس کو احکامات پر عمل کرانے کی ہدایت۔ اہل خانہ نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی تھی۔ وفاقی حکومت کا ایک اور عوام دشمن اقدام، قبائلی اضلاع کا بجٹ کم کرنے کے بعد صحت کی سہولت بھی چھین لی۔ 30 جون سے سابق فاٹا کے رہائشیوں کو صحت کارڈ نہیں ملے گا۔ وزیر خزانہ کے پی تیمور خان جھگڑا کہتے ہیں کہ حکومت نے پہلے سابق فاٹا کے لیے 20 ارب روپے کم کر دیے، اب فاٹا کے ضم اضلاع کے رہائشیوں کو صحت کارڈ کی کوریج سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی وفاقی حکومت کیسے چلائی جا رہی ہے۔ JUI فے، ANP اور محسن داوڑ KP کے نمائندگان ہیں جو وفاق میں بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے ذاتی مفاد کے لیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ وفاق کا کہنا ہے کہ KP پروگرام بھی خود چلائے، فنڈز بھی خود دے، ناقابل یقین ہے۔ عمران خان سے اعجاز الحق کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کہتے ہیں افواج پاکستان کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، دل سے عزت کرتا ہوں۔ ہمارے دور کا اس امپورٹڈ حکومت سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈالر سمیت ہر چیز کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ موجودہ بگڑتی معاشی صورتحال کا واحد حل شفاف انتخابات ہیں۔ لانگ مارچ کے دوران مقدمات، تحریک انصاف کے 13 رہنماؤں کی عبوری ضمانت 28 جون تک توسیع۔ حماد اظہر، یاسمین راشد، اسلم اقبال، میاں محمود الرشید اور دیگر شامل۔ لاہور ATC نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ NA 240 کا ضمنی الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ عمران خان PTI کراچی پر برہم، کہا ہمیں NA 240 کا ضمنی انتخاب لڑنا چاہیے تھا۔ بائیکاٹ کا مقصد MQM کو بے نقاب کرنا اور PTI کے بغیر کم ٹرن آؤٹ ظاہر کرنا تھا۔ کراچی قیادت کا موقف۔ عمران خان کی سرزنش کے بعد PTI کا NA 245 کا ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ عمران اسماعیل نے الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد کے سمندری روڈ پر گھر میں پراسرار آتش زدگی، شادی شدہ خاتون شازیہ جھلس گئی، گلے پر تیز دھار آلے کا زخم بھی موجود ہے۔
خاتون تشویشناک حالت میں الائٹ اسپتال میں زیر علاج، زیادتی میں ناکامی پر آگ لگانے کے الزام میں کرایہ دار عاطف کو گرفتار کر لیا گیا۔ عاطف کا کہنا ہے کہ محلے داروں کے کہنے پر آگ بجھانے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد مارا گیا، شناخت ضیاء اللہ کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا نائک زاہد احمد شہید۔ راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، کئی نشیبی آبادیاں زیر آب آ گئیں، لال آزار کی گلیوں میں کھڑی گاڑیاں ڈوب گئیں، پانی گھروں میں بھی داخل، املاک کو نقصان پہنچا۔ گجرات میں بھی نشیبی علاقے زیر آب، ڈی سی آفس، میونسپل کارپوریشن دفتر میں پانی داخل، میرپور آزاد کشمیر سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی برسات۔ جہانیہ میں بارش کے باعث ہوٹل کی چھت گر گئی، ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ بارش کے باعث بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی، سونارکی کے مقام پر سیلابی ریلا پل بہا لے گیا۔ کوہلو کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ کراچی میں بھی موسم ابرآلود، کہیں ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی۔ چولستان میں بھی بادل برس پڑے، خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ بارشوں سے آبی ذخائر میں بہتری، تربیلا، منگلا اور چشمہ ڈیم میں ذخیرہ 1 لاکھ ایکڑ فٹ سے بڑھ گیا۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آغاز، پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ کراچی میں باٹنی کا پرچہ 45 منٹ پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل۔ نواب شاہ میں 11ویں جماعت کا انگلش کا پرچہ واٹس ایپ گروپس پر گردش کرتا رہا۔ چیئرمین انٹر بورڈ پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جاری ہونے والا پرچہ فیک ہے۔ والدین کی کم عملی اور ہٹ دھرمی یا انتظامیہ کی نالائکی، ملک بھر میں لاکھوں بچے پولیو ویکسین سے تاحال محروم۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مہم میں 4,33,000 سے زائد بچے ویکسین سے محروم رہے۔ 56,000 سے زائد والدین کا ویکسین پلوانے سے انکار۔ مہم کے دوران 4.25 لاکھ سے زائد بچے رضاکاروں کو ملے ہی نہیں۔ گزشتہ قومی انسداد پولیو مہم 23 تا 29۔ گرین شرٹس کی چیمپئنز ٹرافی کی یادگار فتح کی 5ویں سالگرہ۔ قومی ٹیم نے فائنل میں بھارت کے خلاف 180 رنز کی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ 2017 میں ٹیم کے کپتان سرفراز احمد، فائنل کے ہیرو محمد عامر، محمد حفیظ اور سابق کوچ مکی آرتھر بنے ARY نیوز کے مہمان۔ پروگرام باؤنسر میں سرفراز اور حفیظ نے فتح کو یادگار قرار دیا، بولے وہ ایسی کامیابی تھی جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اور ARY فلمز، سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش دھوم مچانے کو تیار۔ فلم لندن نہیں جاؤں گا کا پہلا گانا مرجانی ہے ریلیز۔ ہمایوں سعید اور مہوش حیات پر فلمایا گیا گانا بٹ برادرز اور جسٹن بیبیز نے گایا ہے۔ شائقین کو بے صبری سے انتظار، فلم عید الاضحیٰ پر ملک بھر کے سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔